يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک اور پیارے ناموں کی توضیح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم دو مزید ناموں کو بیان کریں گے اور یہ دونوں نام تقریباً باہم ہم معنی ہیں، اور وہ ہے نمبر 1 الملک اور نمبر 2 ملیک یا الملیک۔ یہ دونوں نام قرآن مجید کے اندر آئے ہیں۔ الملک 5 جگہ پر آیا ہے اور الملیک یہ 1 جگہ پر آیا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور کلمہ بھی ہے المالک یا مالک، البتہ المالک بطور نام کے اللہ تعالیٰ کے بطور نام کے ذکر نہیں ہوا، بطور صفت کے ذکر ہوا ہے، جسے سورۃ فاتحہ کے شروع میں ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یا جیسے سورۃ آل عمران میں ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آخر تک، اے اللہ مالک الملک، بادشاہت کا مالک۔ لیکن بطور نام کے وہ 2 کلمے ہیں، ایک الملک اور ایک ملیک۔ سادہ سا اس کا معنی ہماری زبان میں وہ ہے بادشاہ، الملک یا ملیک بمعنی مالک اور مالک بمعنی بادشاہ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ذو ملک ہے، یعنی بادشاہت اس کی صفت ہے، بادشاہ ہونا، مالک ہونا یہ اس کی صفت ہے۔ اور اس میں انتہائی وسیع مفہوم ہے۔ مثلا اس کا وسیع مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا مالک ہے، تمام اشیاء کا، تمام مخلوقات کا، اور مزید یہ کہ وہ پوری مخلوق اور تمام اشیاء میں تصرف بھی کرتا ہے۔ اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کا تصرف ہے، اس کی تدبیر چلتی ہے وہاں پر۔ یہ وسیع مفہوم ہے الملک کا، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا ملیک کا۔ ایسا اس کا تصرف ہے اور ایسا اس کا ملک ہے، ایسی اس کی بادشاہت ہے کہ نہ تو اس کے حکم چلنے میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے اللہ کی کمزوری کی، نعوذ باللہ، وجہ سے کہ وہ کمزور ہو جائے، کس کس کو دیکھے، کیا کیا کام نعوذ باللہ کرے، ایسی بات نہیں۔ یعنی اتنا قدرت اور طاقت والی وہ ذات ہے کہ پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، پوری کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کی بادشاہت چلتی ہے اور نظام چلاتا ہے۔ اور اس مخلوق میں سے بھی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے آگے سر نہ جھکا دے۔ ایک ہے شرعی معاملات میں جو اللہ نے اختیار دیا ہے، نماز پڑھو، کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے، وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک اختیار ہے۔ لیکن جو باقی کائنات کا نظام ہے، زندگی اور موت، خوشی اور غمی، آندھی اور طوفان، کسی کو بادشاہت ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی،
کسی کو صحت ملتی ہے، کسی کو صحت نہیں ملتی، کوئی کب مرتا ہے، کوئی کب جیتا ہے۔ یہ جو سارا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور کوئی اس سے باہر بھی نہیں ہے۔ اب اس کو مختصر ترین لفظوں میں اگر ہم معنی کریں الملک کا یا الملیک کا، اس کا معنی ہے اس کائنات کا حقیقی بادشاہ۔ یہ مختصر ترین معنی ہے، اس کائنات کا حقیقی بادشاہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگوں کے اختیارات ہیں، لوگوں کی قوتیں اور طاقتیں ہیں یا بادشاہتیں ہیں، یہ محدود ہے۔ یہ پہلی بات، بہت محدود۔ اور وہ بھی بادشاہت ایسی نہیں ہے کہ کائنات کا ذرے ذرے پر ان کا حکم چلتا ہو۔ پھر کتنے ان بادشاہوں کی بادشاہتوں میں لوگ رہتے ہیں کہ ان کا حکم نہیں مانتے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے علم میں کچھ نہیں ہوتا، ان کی قدرت ایسی نہیں ہے، ان کے اختیارات اتنا نہیں۔ پھر یہ سب کچھ عارضی ہے، وقتی ہے، پہلے تھا، پھر بادشاہت قوت طاقت حاصل ہوئی اور پھر ختم ہو گئی۔ محدود کسی اور کی عطا، اور وہ بھی عارضی اور وقتی۔ جبکہ حقیقی بادشاہت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، حقیقی معنوں میں الملک، ملیک، مالک اللہ کی ذات، اور اس کی جو بادشاہت ہے نمبر 1 ذاتی ہے، کسی کی عطا نہیں ہے۔ نمبر 2 دائمی ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی بھی ذرا سا اس میں خلل اور رکاوٹ، کمزوری اس نظام کو چلانے میں نہیں آتی۔ اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ایسا بادشاہ ہے جو کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے، کسی کو بھی جواب دہ نہیں۔ جبکہ یہاں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، وہ جواب دہ ہوتے ہیں، کوئی پارلیمنٹ کو جواب دے، وزیر اعظم صدر کو جواب دے، فلاں وڈیرا وہ اپنے سے بڑوں کو جواب دے۔ کتنا کمزوری ہے ان بادشاہتوں میں۔ البتہ یہ بادشاہتیں نیکوں کو بھی ملی ہوئی ہیں، بد کو بھی ملی ہوئی ہیں۔ یہ اختیارات عارضی اور وقتی، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ایک نظام ہے، تدبیر ہے۔ وہ مدبر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک جمیع معاملات کی تدبیر اللہ فرماتا ہے۔ بیدہ ملکوت السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ کسی کے آگے جواب دے نہیں۔ فعال لما یرید، وہ چاہتا ہے، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے ہر کسی سے، حتیٰ کہ قیامت کے دن انبیاء سے بھی سوال ہوگا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی مسئولیت ہوگی اور امتوں سے بھی مسئولیت ہوگی۔ اور یہاں بڑی بڑی بادشاہتیں پہلے تھیں، پھر آئیں، پھر ختم ہو گئی، چھین لی گئی، تخت سے تختے تک پہنچ جاتے ہیں لوگ۔ یہ کیسی بادشاہت ہے، اور وہ بھی عارضی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت کے دن تمام انس و جن، تمام امیر غریب بادشاہ سب کھلے میدان میں کھڑے ہوں اللہ کے سامنے، عاجز بندے، کسی میں بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ کہیں بولنا ہی ہمارا جرم نہ بن جائے، ہم پہلے ہی بڑے مجرم ہیں، کہیں ہماری بولنا جرم نہ بن جائے، بولنے کی ہمت نہیں ہوگی کسی میں۔ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، پوری کائنات اللہ کے دونوں ہاتھوں میں ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے فرمائے گا لمن الملک اليوم، یہ قرآن کی آیت ہے، لمن الملک اليوم، کس کی پاس ہے آج بادشاہت۔ یہ عارضی اور وقتی بادشاہتیں، اختیارات، قوتیں، ملکیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، مصلحت اور تدبیر کے تحت، جس کا بیان اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے سورۃ آل عمران کے اندر۔ فرمایا اللہم مالک الملک،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کی زبانی کہلوائے اور قرآن کا حصہ بنا دیے. یہ رسول اللہ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی توحید اور عظمت اور اختیار بیان کیا. اللہ نے انہیں قرآن بنا دیا. اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، یعنی بادشاہ کا حقیقی بادشاہ تو ہے. تو تل ملک من تشاء، جسے چاہتا ہے دنیا میں بادشاہتیں دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہتیں چھین دیتا ہے. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یہ جو انسانی اور تمام مخلوقات کی افزائش نسل کا سلسلہ ہے، اے اللہ سب تیرا قائم کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ بادشاہتیں بھی عارضی اور وقتی ہیں. تو اللہ کی بادشاہت یا اللہ کا بادشاہ ہونا، ملک ہونا، ملیک ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہی حقیقی بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت ذاتی ہے، کسی کی دین نہیں ہے، کامل اور مکمل ہے، پوری کائنات پر ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، انس و جن پر ہے، سورج و چاند پر ہے، زمین و آسمان پر ہے، بر و بحر پر ہے، ہر پر ہے. اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، کوئی اس سے مسئولیت نہیں کر سکتا. یہ جو الملک ہے اس کا معنی ہم نے کیا حقیقی بادشاہ. اس میں تین باتیں آتی. اختصاراً تو ہم نے مفہوم بیان کرتے ہوئے باتیں بتا دی، لیکن ہم تھوڑا سا اس کے مفہوم کو اور واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں تین باتیں آتی ہیں الملک میں، بادشاہ ہونے میں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت بادشاہت، لیکن کیسی صفت؟ عظیم بادشاہت. اور پھر اس بادشاہت سے متعلق جو جو صفتیں ہیں، اس بادشاہت کے متعلق، ملک کے متعلق جو جو صفتیں ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ میں اتم طریقے سے پائی جاتی ہیں، کامل طریقے سے پائی جاتی ہیں. مثلا قدرت، یہ بادشاہت ایسے تو نہیں ہو جاتی، اتنا بڑا نظام ایسے تو نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت ثابت ہو گئی، عظیم قدرت، علی کل شیء قدیر. علم ثابت ہو گیا کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، تو اس کائنات کا اسے پتہ ہے، کائنات کا ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے. ما تسقط من ورقۃ، قرآن کے اندر موجود ہے، ولا حبۃ، کہ کائنات کے کسی کونے میں، کسی لمحے، کسی درخت کا کوئی ایک چھوٹا سے چھوٹا پتا بھی گر پڑے تو اللہ کے علم میں. اس کائنات کے کسی کونے میں رات کی تاریکی ہی کیوں ہو، جنگل بیاباں کیوں ہو، ایک ادنا سا دانہ کہیں پڑا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں. اس کی بادشاہت ایسی حقیقی بادشاہ جو ہے. تو قدرت اور انتہائی عظیم اور محیط علم، اور پھر حکمت، وسیع حکمت، دانائی، اتنی کائنات بڑے حکیمانہ اور مدبرانہ انداز سے چل رہی ہے. ایک سسٹم ہے جو پورا چل رہا ہے، ایک پورا نظام ہے لگا بندہ مضبوط جو چل رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس کو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، بس نام کا نعوذ باللہ بادشاہ ہے اور باقی کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور گڑبڑ ہو رہی ہے اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں. نہیں، بڑا محکم اس نے نظام بنایا ہے اور بڑا حکیمانہ اور مدبرانہ قائم کیا اور اس کا نظام ہے. اور پھر اسی کی مشیت چلتی ہے، اسی کا ارادہ چلتا ہے. حقیقی بادشاہت میں یہ بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس وہ بادشاہ ہے لیکن چلتی کسی اور کی. صدر صاحب ہیں، چلتی وزیر اعظم صاحب کی، وزیر اعظم صاحب ہیں، چلتی صدر صاحب کی ہے، گورنر صاحب ہیں، چلتی فلاں کی ہے، فلاں صاحب ہیں لیکن چلتی کچھ بھی نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ، اللہ کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، مشیت چلتی ہے، ارادہ چلتا ہے. فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر گزرتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کی شان یہ ہے، سورۃ یاسین کے آخر میں آیت، اللہ کی شان یہ ہے
کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرما لیں بس وہ کہتے ہیں کن ہو جائے، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری عظمتیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے کچھ ڈپٹیاں لگائی ہوئی ہیں فرشتوں کی، بالخصوص فرشتوں کی، وہ بھی مخصوص معاملات میں۔ اس سے بھی اس کی عظیم بادشاہت کا تصور قائم ہوتا ہے کہ اتنی کثیر تعداد فرشتوں کی، اتنی قوت اور طاقت والی مخلوق فرشتوں کی، اور اس قدر اللہ کے تابع فرمان یہ پوری مخلوق، یہ بھی در حقیقت اس کی بادشاہت کا ایک تصور ہے۔ لیکن انہیں کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے فرشتوں کو، طاقت بہت ہے، کام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائے ہوئے، لیکن ان کاموں میں ان کی مرضی نہیں ہے، اختیار نہیں دیا ان کو، تم یہ کام کرو اپنی مرضی سے چلاؤ، تم یہ کام کرو اپنی مرضی سے چلاؤ، یہ معاملہ نہیں ہے، لگا بندہ سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کچھ کام لگا دیے ہیں۔ جیسے یہ بادل، ان بادلوں کو فرشتے جو ہیں نا کیا وہ یعنی پھانکتے ہیں، لے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ لگا بندہ سسٹم اور نظام ہے۔ تو یہ فرشتے بھی ذاتی ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کی ذاتی کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں باوجود اس کے کہ ہم سب فرشتوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹیاں سونپی ہوئی ہیں، ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، انتہائی مقرب یعنی مخلوق میں سے ہیں۔ اس کے باوجود کسی نے نہیں سنا ہوگا یا جبرائیل مدد، یا اسرافیل مدد، یا میکائیل مدد، کسی نے نہیں سنا، کیونکہ ادھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا کوئی اختیار نہیں، ان کا کوئی ارادہ اور مرضی اور منشا اپنی اس ذمہ داری میں نہیں ہے، وہ تابع فرمان ہیں۔ اور انبیاء اور اولیاء اور بزرگان دین کو تو اللہ نے اس کائنات کے کسی بھی معاملے میں کوئی ڈیوٹی ہی نہیں دی کہ تم نے یہ دنیاوی معاملات اس طرح، یہ میرا نظام ہے اور اس کو چلانا ہے۔ ان کو تو یہ کام ہی نہیں، ان کا تو کام ہی کچھ اور تھا، اور وہ کام تبلیغ تھا، دین کو پہنچانا تھا، دین کو سمجھانا تھا۔ ہاں ان کی فرما برداری کیا تھی؟ ان کی فرما برداری یہ تھی کہ نہ کوئی کمی کی، نہ کوئی بیشی، نہ اضافہ کی، مارے کھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، ساتھیوں کو شہید کر کے، ہجرتیں کر کے، بھوک و افلاس برداشت کر کے، ہر تنگی ترشی برداشت کر کے انہوں نے اس امانت کو ادا کیا۔ فرشتے بھی اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور انبیاء بھی اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ انبیاء اولیاء بزرگوں کو تو ایسی کوئی ڈیوٹی ملی ہی نہیں ہے، ان کو جن کو ملی ہے انہیں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، تو جنہیں ملی ہی نہیں ہے ان کو مدد کے لیے کیسے پکار سکتے؟ اور جو ان سے اصل ہمارا تعلق تھا اس کو قوم بھولی ہوئی ہے۔ اپنے نبی کی اطاعت تھی، اور اولیاء اور بزرگان دین جیسا نیک اور صالح بننا تھا، اتنی سی بات تھی، اور کوئی بات نہیں۔ رسول کی اتباع اور پیروی، اور معاشرے میں جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، ولی کیوں بنتے ہیں؟ اللہ کے دین پر عمل کر کے، اتباع رسول کی راہ پہ چل کے، فرائض واجبات کو ادا کر کے، گناہوں سے بچ کے، عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کے اللہ کا ولی بنا۔ ان سے تعلق یہ تھا کہ ہم انہیں اپنے لیے نمونہ بنائیں، یہ بھی ہمارے بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں، ماضی قریب میں گزرے ہیں، ہم بھی ان کی طرح نیکی تقوی اختیار کریں، یہ تھا تعلق۔ اس تعلق کی بجائے ہم نے انہیں اللہ کا درجہ دے دیا، الوہیت اور ربوبیت، اور یعنی کیا وہ بادشاہ حقیقی بنا لی، بلکہ ہم نے اللہ کی بادشاہت کو ان بزرگوں ولیوں میں باندھ کے رکھ دی ہے، والعیاذ باللہ۔ ان بزرگوں ولیوں میں ہم نے اللہ کی بادشاہت کو باندھ کے رکھ دی ہے، اور اللہ کو ہم نے نعوذ باللہ عضو معطل بنا کے رکھ دی ہے۔ یہ سورۃ الرحمن میں ہے، کل یوم هو فی شان، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر گھڑی اپنے کام میں مصروف ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، دعائیں سنتا ہے،
بارشیں برساتا ہے، کسی کے ساتھ کیا معاملہ، کہیں کیا معاملہ ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، سورج کو غروب کرتا ہے، طلوع کرتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ تو ایک زندہ جاوید فعال لما یرید ذات ہے، یہ ساری قوتیں طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا حکم نافذ ہے اور اس کو پورا تصرف حاصل ہے، جو چاہے کرے، اور اس کا حکم جیسے ہم نے بتایا عالم علوی اور عالم سفلی، اس زمین کے معاملات کو عالم سفلی کہتے ہیں، نچلا نظام اور اوپر کا نظام، آسمان و زمین جسے ہم کہتے ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ، اور دنیا اور آخرت کے بھی سارے معاملات، یہ دنیا پہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر آخرت اس کے بھی سارے معاملات۔ ایک تو یہ یعنی پہلی بات ہے جو الملک حقیقی بادشاہ کے معنی میں آتی ہے، اس کے لیے آپ ایک دو آیات سنیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ مالک یوم الدین، جیسے ہم نے اشارہ کیا تھا، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ قیامت کا دن کوئی وہاں کسی قسم کا یہ جو عارضی وقتی قوتیں، طاقتیں، اختیارات اللہ کی حکمت اور تدبیر کے تحت نیک اور بد کو ملی ہوئی ہیں، ان میں سے بھی کچھ کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، نفسا نفسی ہوگی انبیاء تک بھی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حقیقی بادشاہ ہونے میں یہ بات شامل ہے، بڑی قابل غور بات، یہ بات شامل ہے کہ ساری کائنات اللہ کی مملوک ہے۔ مملوک کہتے ہیں جو چیز کسی کی ملکیت میں ہو، جیسے ایک ظاہری اعتبار سے ہماری ملکیت میں بہت ساری چیزیں، ہمارا گھر ہماری ملکیت ہے، اولاد ہماری ایک قسم کی مملوک ہے، تابع فرمان ہے، ہمارے نوکر چوکر وہ ہمارے تابع فرمان ہے، ہماری دکانوں فیکٹریوں میں کام کرنے والے، ایک حالانکہ ایک مخصوص حد تک وہ ہمارے مملوک ہیں، مخصوص حد تک، کلی طور پر نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ایسا ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی غلام ہے۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کا ہم پر حکم اور امر چلتا ہے۔ یہ اسی کی دی ہوئی زندگی ہے، اسی کی دی ہوئی صحت ہے، اسی کی دی ہوئی اولاد ہے، اسی کا دیا ہوا گھر بار ہے، وہی مالک ہے، وہی مالک۔ دیکھیں نا، ایک باپ اور بیٹے کے تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کیا؟ انت و مالک لابیک، ایک صحابی کو کہا کہ تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے، اور کمائی تیری، محنت تیری، فیکٹری تیری، کارخانہ تیرا، گھر تیرا، لیکن وہ ہے تیرے باپ کا۔ اب باپ کا اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر وہ جو خالق ہے، وہ جس نے دیا ہے، کیا وہ ہمارا مالک نہیں؟ وہ ہمارا مالک نہیں؟ ہم اپنے بیٹوں پر تو روک جمائیں کہ تو اور تیرا سب کچھ میرا ہے، اور اگر بیٹا نافرمان بنے تو فٹ سے یہ حدیث ہم سب کو یاد ہوتی ہے، انت و مالک لابیک، رسول اللہ نے فرمایا۔ لیکن ہم خود اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اللہ کا امر ہم پر چلے، اللہ کا حکم ہم پر چلے، پھر ہم اللہ کے آگے مجبور ہیں۔ سبحان اللہ، فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے جمیع معاملات میں، ہم اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ایک آیت سنو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی طرف،
اور اللہ غنی ہے اور تعریف کیا ہوا ہے. ان یشاء، آج یہ پوری آیت سن. عام طور پر ہم آیت یہیں تک سناتے ہیں، آج یہ آیت پوری سن رہے. سورۃ فاطر کی آیت اگلا حصہ، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تم سب کو فنا کر دے اور ختم کر دے، نیست و نابود کر دے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اسی لمحے تمہاری جگہ نئی مخلوق کو بسا دے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ پر گرا نہیں ہے، مشکل نہیں. نمبر 3، یہ بات قریب قریب معنی ہیں لیکن تھوڑا سا وضاحت سے ہم ذکر کر رہے ہیں. اس حقیقی بادشاہ ہونے میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس کائنات پہ نافذ ہے. وہ اپنی اس بادشاہت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے. اس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تھوڑا سا پیچھے نہیں کر سکتا. موت کے وقت کو ایک لمحہ بھی کوئی ٹال نہیں سکتا. اور مزید اس بادشاہت کے اندر جو معانی آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بادشاہ ہے، لیکن پھر دیکھیں اس نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہوئے. ان کو ان کے مقصد حیات کو یاد دلانے کے لیے، اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے. سبحان اللہ، یہ بھی اس کے بادشاہ ہونے کا معنی ہے. پھر اس نے جزا اور سزا کا نظام مقرر کیا ہے، یہ بادشاہ ہونے کا معنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی باغی بنتا ہے، اس کا کوئی سرکش بنتا ہے، کس اللہ نے اس کو تھوڑا بہت اختیار دیا اور وہ اللہ کا باغی بن جائے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور کچھ بھی لینا دینا نہیں، جو مرضیاں کرتے رہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس نے جزا اور سزا کا نظام مقرر کیا ہوا ہے. بہرحال وہ سارے نظام کو چلاتا ہے. اس کی بادشاہت میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اسی کی مرضی ہے اور اسی کی منشا ہے. ایک دو آیتیں سنیں. قل اللہم مالک الملک، یہ آیت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. معنی سن لیں تاکہ یہ سارے مفہوم تازہ ہو جائے. اے اللہ تو حقیقی بادشاہ ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ چھینتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے. دوسری آیت، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. یہ سورۃ الرحمن کی وہی آیت ہے، اس کا آخری ٹکڑا سنایا تھا، اب پوری آیت سن لیں. یسألہ من فی السماوات والارض، سوال کرتے ہیں اسی اللہ سے آسمان و زمین کے رہنے والے. کل یوم هو فی شأن، اور اللہ ہر گھڑی کسی نہ کسی کام میں مصروف عمل ہے. سبحان اللہ. اب آخری بات، یہ ساری عظمتیں، شان، صفاتیں جو بادشاہت کے حوالے سے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے. اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی. انبیاء آئے وہ ہم نے بتا دیا کیوں آئے، اولیاء آئے وہ اللہ کا قرب پا گئے، ہمارے لیے نمونہ بن گئے، بس اتنی سی بات ہے. اس کے علاوہ کائنات کے نظام میں ان کا کوئی ذرا سا عمل دخل نہیں ہے. للہ ملک السماوات، و 10 جگہ پر یہ آیت ہے اس طرح کی. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت. کہیں فرمایا بیدہ ملکوت السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت. کہیں فرمایا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کائنات کی بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. کہیں فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ھو فانا تصرفون، یہ اللہ تمہارا رب ہے اور وہی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو. کہیں فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے. اور کہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. اس ظالموں، اللہ کو چھوڑ کر، حقیقی بادشاہت کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو ان کی، اس مخلوق کی جو تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ تم سے آئی ہوئی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے سن لی ہیں. تو ایک تو اس عقیدے کا جائزہ لیں کہ اللہ کے بارے میں اس معنی میں یہ عقیدہ ہے، اور توحید کا عقیدہ ہے کہ ان معانی میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. کوئی ہے اس معنی میں؟ اگر ایسا ہے تو خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ کی سچی اور کھری حقیقی پہچان ہے.
اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس تقاضے یہی ہیں، جب خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم اللہ، یہ ساری کائنات اللہ کی، تو پھر اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کی عبادت کرو۔ جب یہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اس کے احسان مند ہو جاؤ، اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب یہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہے، تو پھر اسی کے آگے جھولی پھیلاؤ اور دعائیں کرو۔ اور یہ جب سب کچھ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اس کی ہیبت، اس کی ڈر، اس کی عظمت پیدا کرو دلوں میں، اسی سے امیدیں وابستہ کرو، اور پھر اس حقیقی بادشاہ کے سچے غلام بن جاؤ، سچے غلام، جس کی صورت کیا ہے؟ اس کی شریعت کی اتباع کرو، اس کے بھیجے ہوئے رسول کی پیروی کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔